اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ تو بھائیوں، میرے بہنوں، بات جاری تھی، آپ نے دیکھ لیا تھم نیل سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلوات و سلام نے قیامت والے دن پوچھا جائے گا زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں خرچ کیا، مال کیسے کمایا، حلال کمایا حرام کمایا، مال کہاں کہاں خرچ کیا، حلال کی طرف خرچ کی یا حرام کی طرف خرچ کیا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یا اولیاء اللہ سے یہ چیز نہیں ملتی ہے کہ جو شادیوں پر آج کل ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے بھی شادی اپنی بیٹی کی حضرت فاطمہ کی، سب کو شہد کا شربت پلایا، مگر اسراف نہیں کیا، اسراف نہیں کیا، اسراف نہیں کیا۔ جو کہ گجرانوالہ لاہور میں جو شادی ہوئی ہے، میں نے بات نہیں کرنی تھی، میں نے کبھی آج تک اس پر بات کی نہیں ہے۔ جتنا اپنا پیسہ ان کا جہاں مرضی لگائیں، مگر انہوں نے 200 کروڑ لگایا۔ اللہ کے بندو، کروڑ میں بھی شادی ہو جاتی ہے، کروڑ میں آسانی سے شادی ہو جاتی ہے، 50 لاکھ میں ہو جاتی ہے، 10 لاکھ میں ہو جاتی ہے۔ آپ نے 200 کروڑ لگایا، آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ وہ جو ٹائلز والے ہیں، ہمارے حاجی اقبال ان کا نام ہے، گجرانوالہ، بہت بڑے انڈسٹریل ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے ان سے گزارش کروں گا میری بات ان تک پہنچے، اللہ کرے اور پہنچے گی، کہ اللہ کا واسطہ یہ کام نہ کریں۔ آپ نے کیا پیغام دیا؟ اور FBR والوں نے باقاعدہ ایکشن بھی لیا کہ یہ آپ نے جو اتنا مال خرچ کیا تو ہمارے سامنے ذرا حاضر ہوں۔ ہاں جی، جیل یہاں سے لے کر وہ دین اسرائیل عالمگیر تک انہوں نے روڈ پر پھول ہی پھول انہوں نے نچھاور کر دیے۔ تھائی لینڈ، سنگاپور، یورپ سے ان کے لیے پھول آئے، اس میں بھی لاکھوں کروڑ روپے خرچ کیا ہے۔ ہاں جی، ایکٹریسز آئیں، عاطف اسلم، راحت علی جو ہے سنگر ہے وہ آئے، گانا بجانا بھی ہوا ساتھ۔ تو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہاں جی، اس سے کئی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، کئی لوگوں کے گھر آباد ہو سکتے ہیں، دار روٹی ان کی چل سکتی ہے۔ آپ نے یہ بہت ظلم کی ہے، یہ اسراف ہے۔ اب میں یہ نہیں کہ ادھر میں فضائل سنا، ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں بھی فضائل سناؤ، فضائل سناؤ، وعید کام سناؤ۔ اس کی وعید بنتی ہے۔ ایک بندہ جو شعور رکھتا ہے، عقل شعور، عقل سلیم رکھتا ہے، جس کی عمر 50 سے اوپر ہے، کروڑوں روپے کا وہ، ہاں جی، اربوں روپے اس کے پاس ہیں، پورے پاکستان میں ان کی شاخیں ہیں، دکانیں ان کے گولڈ کا ان کا کاروبار ہے، ہاں جی، ان کے بحری جہاز ان کے چلتے ہیں، مگر یہ اتنی بڑی زیادتی انہوں نے کی ہے۔ اور آپ نے لوگوں کے پاس اور بھی پاکستان میں بہت پیسہ ہے، اربوں روپے ہیں، مگر انہوں نے کبھی شو نہیں کیا جیسے آپ نے شو کیا ہے۔ اس لیے یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ آپ استغفار کریں اللہ سے، اجتماعی توبہ ہم سب کریں جی، کہ یہ اللہ تیرے نام پر مال خرچ کریں گے۔ ہم زکوٰۃ اتنی نکالتے نہیں، 100 میں سے 2% بھی نہیں ہے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، 1% ہے وہ بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں، 100 میں سے 2.5 روپے، مثال دے رہا ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ المیہ ہے، یہ بھی میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، قیامت کی نشانی ہے۔ تو اللہ کے واسطے حاجی اقبال صاحب، آپ ماشاءاللہ ہمارے محترم ہیں، بھائی ہیں، اور یہ لاہور کے جو گروپ کی جو ان کی ماشاءاللہ ازدواجی زندگی شروع ہوئی ہے ان کے شادی پہ، تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں، مگر یہ آپ نے اسراف کیا ہے، اس پہ استغفار کریں۔ اور میں آخر میں عرض کروں گا، مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے وہاں ماشاءاللہ نکاح پڑھایا، بیان بھی کیا، سیاسی لوگ بھی آئے ہوئے تھے، اس میں سینکڑوں سیاسی تھے، پیپلز پارٹی کے، PTI کے، نون لیگ کے، سارے اکٹھے ہوئے تھے اس میں، اس شادی میں۔ تو اس میں مولانا صاحب نے بیان فرمایا، میں اللہ کے فضل سے خود فالو تو ہم قرآن کو کرتے ہیں، حدیث کو کرتے ہیں، مگر ہم ان کے شاگردوں جیسے ہیں۔
شاگردوں جیسے. جی مولا علی کا فرمان ہے، جس نے مجھے، مولا علیہ السلام نے خوبصورت بات فرمائی، جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا میں اس کا غلام، وہ میرا استاد، وہ میرا آقا. مگر انہوں نے، میں اس لیے میں ان کو بھی عرض کر رہا ہوں مولانا طاہر جمیل صاحب کو کہ ایویں تو تمہیں ملن جاویے تسی کہتے میں تھکے ہیں، میں بڑا بیمار ہاں. آپ کو لوگ بیان کے لیے بلاتے ہیں، آئیں بیان کے لیے، آپ کہتے ہیں میرا عذر ہے، میں بیمار ہوں. ایک میں نے کلپ ان کا دیکھا ہے، میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں کر رہا. اور آپ کسی سے ملتے بھی نہیں ہیں. ماشاءاللہ حکومت نے آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کی ہے، باقاعدہ رینجرز فوج آپ کو پرووائڈ کی ہے، مگر آپ نے وہاں بھی جا کے بیان کیا. تو مولانا صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ تھوڑے جے مہربانی کرو، اللہ دا واسطہ جے. آپ کو ماشاءاللہ لوگ سنتے ہیں، آپ کو ماشاءاللہ فالو بھی کرتے ہیں، تو آپ بھی اگر ایسے ہی کریں گے تو پھر تک گالی مک گئی. پھر ہم دوسرے علماء کو ایسے ہی کوستے رہتے ہیں، ہم ایسے دوسرے علماء پر تنقید جرا کرتے ہیں. تو اس لیے مولانا طاہر جمیل صاحب آپ بھی مہربانی کریں، اور آپ کا بیٹا جو ہے یوسف جمیل، وہاں تک بعد اللہ کرے میری پہنچ جائے. وہ 2-3 کلپس مجھے بتایا کسی نے دیکھے ہیں آپ نے ہمارے. تو گزارش ہے آپ ہوش کے ناخن لیں، اور ایویں تو اسے لفٹ کرا دے نو کسی اور نو. تو آپ اتنی بڑی شادی پہ پہنچ گئے، وہاں جہاں اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے، اسراف ہوا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے اندر بات ہوگی، آپ نے شاید کی بھی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا، بدگمانی نہیں کر رہا آپ نے نہیں کی ہوگی، مگر آپ سے جب دوسرے ملنے کے لیے جاتے ہیں پھر ان کو خدا کا واسطہ ہے اگنور نہ کیا کریں. ہمارے تو جہالت کی انتہا ہے، ہمارے ادھر الٹریسی ہے. ہاں جی، اتنی جہالت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنی جہالت ہے. ہاں جی، کسی پرسنالٹی کو کچھ کہہ دیں تو کہتے ہیں یار یہ اس کو کیوں کہہ رہا ہے، وہ تو ہمارے وہ ہیں، بڑے ہیں. وہ بھائی بڑا اللہ کی ذات ہے، بڑی ذات اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے. تو میں یہی عرض کروں گا، یہ بہت ظلم ہوا ہے، اس پر استغفار کریں. جی پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے، پیسہ حلال ہو، کیا ہو جی، حلال ہو، حرام نہ ہو. عبد الرحمن رضی کی بات سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تاجر الرحمن، عبد الرحمن عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے، دنیا سے گئے اس وقت آج سے 1400 صدیاں پہلے، 14 صدیاں اس پر گزر گئی ہیں، 1400 سال پہلے. اس وقت 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑ کر گئے تھے. آپ اندازہ لگائیں اس وقت. تو پیسہ حلال کمایا، حرام نہیں کمایا. فرمایا کہ میں نے 4 اصول تھے میرے تجارت کے. نمبر 1 جھوٹ نہیں بولا. آج جھوٹ سارا بازار بولتا، ہر کاروبار میں جھوٹ ہے. نمبر 2 ادھار کبھی نہیں دیا. نمبر 3 ادھار کبھی نہیں لیا. نمبر 4 سٹاک نہیں کیا، ذخیرہ نہیں کیا. اللہ نے تاجر الرحمن بنا دیا. پیسہ بنائے مگر بندے تو پترا نہ بڑھاوی ہے نا، اور بندے کے پتروں کے اوپر والا خرچ کریں. یہ نہیں کہ انے واہ خرچ کرو، اور گن کے بخیل بھی نہیں بنا، خوش بھی نہیں نا. نیک کاموں میں خرچ کریں. ہاں ہم نیکی میں گھر نہیں کرتے، گانے باجے لگے ہوئے ہیں جی، اس پہ خرچ کر رہے ہیں، شرابوں پر خرچ کر رہے ہیں، نائٹ کلبز میں لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرنے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے خرچ کر رہے ہیں. اس پر خرچ کریں، اللہ کے نام پر خرچ کریں، اپنے اوپر خرچ کریں. یار آپ نیک دین کی تبلیغ کے لیے جائیں، خرچ کریں جس سے اللہ آپ سے راضی ہو. تو میں نے بات لمبی کر دی، اللہ بس ہے کہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ تبلیغ کے لیے قبول فرمائے. ہاں جی، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں، کیونکہ دکھ سے یہ باتیں کی تھیں. اللہ ہم سب کو جو ہے ایمان اعمال میں عافیت دے. جزاک